آج ہم سلطنت عثمانیہ کے 11ویں حکمران سلطان سلیم ثانی ان کے دور پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ سلطان ہے جو سلیمان اعظم جیسے بہت بڑے حکمران کے بعد آئے۔ جی ہاں، اور ان کی شہرت اکثر جنگ سے زیادہ دوسری مصروفیات سے جڑی ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں ایک تاریخی یوٹیوب چینل سے، وہ بتاتی ہیں کہ ان کا دور جو 1566 سے 1574 تک رہا، کافی اہم واقعات سے بھرا تھا۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ خود تو وہ مہمات پر نہیں گئے، لیکن ان کے 8 سالہ دور میں سلطنت نے فتوحات بھی کیں اور ایک بڑی شکست بھی دیکھی۔ تو آئیے پھر ان 8 سالوں کو دیکھتے ہیں۔ 1566 میں وہ تخت پر بیٹھے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پہلے عثمانی سلطان تھے جو خود جنگ پر نہیں گئے۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ان کی ذاتی دلچسپی ریاستی معاملات سے زیادہ شاید اپنے مشاغل میں تھی۔ اچھا۔ لیکن سلطنت کا نظام مضبوط تھا، خاص طور پر صدر اعظم سکولو محمد پاشا کی وجہ سے۔ وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم تھے، انتظامی سربراہ۔ تو سوکولو پاشا جیسے لوگ تھے جنہوں نے معاملات سنبھالے رکھے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے فتوحات بھی ہوئیں، جیسے قبرص کی فتح 1570-71 میں۔ ہاں، قبرص۔ اس حملے کا فیصلہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ ایک تو اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت تھی۔ بحیرہ روم میں وینس کا ایک اہم اڈا تھا، اور دوسرا جواز مفتی اعظم نے دیا کہ یہ علاقہ پہلے اسلامی حکومت میں شامل رہا ہے۔ اچھا، یعنی ایک مذہبی جواز بھی تھا۔ جی، حالانکہ سکولو پاشا نے مخالفت کی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وینس سے تعلقات خراب ہوں۔ لیکن سلطان کی مرضی چلی۔ ہاں، سلطان اور لالا مصطفیٰ پاشا جو مہم کے کمانڈر تھے، وہ حملے کے حق میں تھے۔ اور نتیجہ؟ نکوسیا اور فاماگوستا، یہ 2 بڑے شہر تھے، ان کے محاصرے ہوئے۔ جی، طویل محاصرے ہوئے۔ اگست 1571 میں قبرص فتح تو ہو گیا، لیکن اب قیمت بہت بھاری تھی۔ کتنی؟ اندازاً 50,000 عثمانی فوجی مارے گئے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ 50,000؟ جی، اور فاماگوسٹا میں جو وینس کے کمانڈر تھے براگاڈینو، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اوہ! تو فتح تو ملی، اور قبرص تقریباً 300 سال عثمانی کنٹرول میں رہا 1878 تک، لیکن فوراً ہی اس کی قیمت چکانی پڑی۔ لپانٹو کی جنگ میں؟ بالکل، 7 اکتوبر 1571 قبرص پر حملے کا رد عمل تھا۔ یورپ میں اسپین، وینس، پاپائی ریاستیں، ان سب نے مل کر ایک مقدس اتحاد بنایا۔ ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا ہوگا انہوں نے؟ جی، بہت بڑا، اور یونان کے قریب لپانٹو کی خلیج میں ٹکراؤ ہوا۔ عثمانی امیر البحر علی پاشا تھے، اور اتحادیوں کے کمانڈر ڈان جان تھے۔ اور یہ جنگ تو عثمانیوں کے لیے تباہ کن رہی۔ بہت زیادہ۔ علی پاشا مارے گئے، اکثر جہاز یا تو ڈوب گئے یا پکڑ لیے گئے، ہزاروں فوجی ہلاک ہوئے، اور کہتے ہیں 15,000 عیسائی غلام رہا کرائے گئے۔ لیکن کوئی بچ کر بھی نکلا تھا؟ ہاں، الوچ پاشا، جنہیں بعد میں کلچ علی پاشا کا خطاب ملا، وہ 40 کے قریب جہازوں کے ساتھ کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا۔ شدید دھچکا تھا۔ عیسائی دنیا میں تو بڑا جشن منایا گیا، لیکن وہ اتحاد بھی جلدی بکھر گیا۔ دوسری طرف عثمانیوں کا رد عمل وہ بڑا حیران کن تھا۔ کیسے؟ سوکولو پاشا نے ہمت نہیں ہاری، اور سلطان سلیم نے بھی اپنا ذاتی خزانہ کھول دیا۔ اچھا۔ اور چندی مہینوں میں، یہ یقین کرنا مشکل ہے لیکن چند مہینوں میں نیا بیڑا تقریباً تیار کر لیا۔ واہ! اور وہ سوکولو پاشا کا مشہور قول، وہ اسی وقت کا ہے؟ جی، وہی جب انہوں نے وینس کے سفیر سے کہا، تم نے ہماری داڑھی مونڈی ہے لیپانٹو میں، ہم نے تمہارا بازو کاٹا ہے قبرص میں، داڑھی تو پھر اگاتی ہے، بازو واپس نہیں آتا۔ زبردست۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 1574 میں اسی نئے بیڑے کے ساتھ الوچ پاشا گئے، اور انہوں نے تیونس، جو اسپین کے قبضے میں چلا گیا تھا، اسے واپس لے لیا۔ تو مطلب بحری طاقت پھر بحال کر لی؟ ہاں۔ لیکن سلطنت کے اندر بھی تو کچھ مسائل ہوں گے۔ یمن کا سنا ہے؟ جی، سلیم کے دور کے شروع میں ہی یمن میں زیدی امام تھے المطہر بن شرف الدین، انہوں نے بغاوت کر دی۔ اچھا۔ تو مصر کے گورنر جنرل سنان پاشا، ان کو بھیجا گیا مہم پر۔ شروع میں کمانڈروں میں کچھ اختیارات کا مسئلہ بھی رہا۔ اچھا، آپس میں؟ جی،
لیکن پھر سخت لگائی ہوئی، بغاوت کو دبا دیا گیا، امام کو معافی بھی دے دی گئی، لیکن یمن کو 2 انتظامی حصوں میں بانٹ دیا، جو شاید بعد میں ٹھیک ثابت نہیں ہوا۔ اور ایک محاذ روس کے ساتھ بھی کھلا تھا، آسترا خان مہم، وہ نہر والا منصوبہ کیا تھا؟ ہاں، وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا، دریائے ڈون اور وولگا کو ایک نہر سے ملانے کا منصوبہ تھا، تاکہ بحرۂ اسود سے بحرۂ قزوین تک راستہ بن جائے۔ اوہ، یہ تو بڑا منصوبہ تھا۔ جی، اور یہ روسیوں سے پہلا بڑا ٹکراؤ بھی تھا، لیکن مہم ناکام ہو گئی، فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور واپسی پر طوفان نے بھی نقصان پہنچایا۔ تو روس سے تعلقات خراب ہو گئے؟ شروع میں تو ہوئے، لیکن بعد میں روس کے زار آئیوان چہارم نے سفیر بھیجا اور صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ اور وینس، جن سے قبرص چھینا تھا؟ ان سے بھی 1573 میں صلح ہو گئی۔ وینس نے قبرص پر عثمانی قبضہ مان لیا، جنگ کا ہرجانہ بھی دیا اور سالانہ خراج بھی بڑھا دیا۔ تو مطلب فتوحات بھی ہوئیں، شکستیں بھی، تعمیر نو بھی ہوئی، اندرونی مسائل بھی، کافی ہنگامہ خیز دور تھا یہ 8 سال کا۔ بالکل۔ اور ان کا انتقال کیسے ہوا؟ وہ بڑا اچانک ہوا، 1574 میں میل میں حمام میں پھسل کر گر گئے تھے، سر پر چوٹ لگی اور غالباً دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال ہو گیا۔ تو اگر ہم اس دور کو سمیٹیں تو سلطان خود تو شاید اتنے متحرک نہیں تھے، لیکن ریاست چلتی رہی۔ بالکل، سکولو محمد پاشا جیسے لوگوں کی وجہ سے نظام چلتا رہا۔ قبرص اور تیونس کی فتوحات اہم تھیں۔ لیپانٹو کی شکست کے بعد جس تیزی سے بحری بیڑا دوبارہ بنا، وہ عثمانی ریاست کی طاقت اور عزم کو دکھاتا ہے، اور یمن جیسے اندرونی چیلنجز سے بھی نمٹا گیا۔ یہ واقعی ایک غور طلب دور ہے، ایک طرح سے تبدیلی کا دور بھی لگتا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ دور تھا جب انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی آ رہی تھی؟ کیا صدر اعظم کا کردار سلطان سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا تھا، یا یہ صرف سلیمان اعظم کے عظیم دور اور جو بعد میں زوال آیا اس کے بیچ کا ایک مرحلہ تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔